بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہائی اینڈ ویلکم ایوری باڈی. آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک بڑی اسپیشل ویڈیو ہونے جا رہی ہے، اور آج کی یہ ویڈیو ہم اپنے ایک دوست کرنل شاہد صاحب کی فرمائش پہ یہ اپلوڈ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ میری اپنی دلی خواہش بھی تھی اور میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا، لیکن شاہد بھائی نے ایک زبردست قسم کی ویڈیو بھیجی، اور وہ جو ویڈیو تھی یا جو آج کا ٹاپک بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر یہ جو ایکسیسو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے اس کے اثرات، جو نیگیٹو اثرات اسپیسیفکلی ہمارے یوتھ یا ہمارے بچوں کی لرننگ کے اوپر پڑ رہے ہیں، اس کی ڈائمینشنز کو آج ہم ڈسکس کریں گے. جم کوئک نے لکھا ہے اپنی بک کے اندر لمٹ لیس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز جو پیدا کی ہے وہ فائنائٹ پیدا کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ایسی اسپیسی پیدا کی ہے کہ جس کی ایبلٹیز جو ہیں وہ انفینائٹ ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہے. ہی کین ڈو ایوری تھنگ ہی وش، وہ کر سکتا ہے. لیکن آج کے دور کے اندر اور ہر دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنٹمپریری ولن رہے ہیں جو ہم انسانوں کو اپنی فل پوٹینشل پہ کام کرنے سے روکتے ہیں یا رکاوٹ بنتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکسیسو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے، ان کے اثرات یا ان کے جو ولن ہیں وہ کون کون سے ہیں. ان چار ولنز کو ہم کہتے ہیں 4Ds اور 4 ڈیجیٹلز آف انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. وہ چار ولن کیا ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایکسیسو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی جو میجر نقصان ہے، ایک تو یہ ہے کہ انڈیویجول لیول پر کہ ہم انفرادی طور پر ہمیں ہماری اسپیسیفکلی یوتھ کی ان کی جو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کو وہ متاثر کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انفارمیشن اوور لوڈ اتنی زیادہ ہے کہ بچے جو ہیں دے کی ناٹ فوکس اینی مور. اور دوسرا کمیونٹی لیولز پر، معاشرے کے لیول پر پرائیویٹ پبلک باؤنڈریز جو ہیں ان کی رسپیکٹ کہیں کھوتی جا رہی ہے، اور سوشل ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ جو چار سپر ولن ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چار ہیں. تو لیٹس فرسٹ ڈسکس کہ ڈیجیٹل ڈیلیوج یا اوور فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں ہماری یوتھ کو افیکٹ کر رہا ہے، اور اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیے، ہم جس ایج کے اندر رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایج آف انفارمیشن، ایج آف دا نالج مینجمنٹ. پوری دنیا از جسٹ کلک اوے، ٹھیک ہے، اور اٹس اے ویری گڈ تھنگ ہماری لرننگ کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم لوگ اور ہماری یوتھ وہ سسپٹیبل ہو گئے ہیں اس انفارمیشن اوور لوڈ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو دو بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہمارے بچوں کے اوپر آ رہے ہیں اور ہم پر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو میموری ہے یا ریٹینشن آف انفارمیشن ہے وہ میموری لاس ہو رہا ہے. سو دیٹ از دا نمبر 1. سیکنڈ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنا پروڈکٹیو ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے اوپر، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم لوگ اپنا جو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، اسپرچول ایکٹیویٹیز ہیں، ایموشنل گروتھ ہے، ان کے اوپر ہم اپنا ٹائم دے نہیں سکتے. سو اس کی وجہ سے ہماری کوالٹی آف لائف اور کوالٹی آف انفارمیشن دیٹ از گوئنگ ڈاؤن. اب یہ جو ڈیجیٹل ڈیلیوج جو ہے اس کا سلوشن کیا ہے؟ آئی تھنک ایک سلوشن تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو ہمیں اپنی لائف کو اسکیجول کرنا ہے، شیڈیول بنانا ہے، اور اس شیڈیول کے اندر وی ہیو ٹو ہیو دی وائٹ اسپیسز، وہ اسپیسز جن کے اندر آپ بالکل ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ کی کسی ڈیوائس کو ہاتھ نہ لگائیں. اس کو شیڈیول کریں کہ دن کے اندر ہم نے کتنے آور جو ہے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اٹ شوڈ بی مور دین 6 or 8 hours ایسے ہونے چاہیے جہاں پر ہم کچھ اور کام بھی کر سکیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز کر سکیں.
اور ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آپ فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں, آپ تھنکنگ اور آپ پڑھنے کی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں, لرننگ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ ریلیشن شپ بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں. سو یو کین ڈو آل سارٹ آف دی پازیٹیو ایکٹیویٹی جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی ایموشنل میچورٹی کے لیے آپ کو یوزفل ہو. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ریلیکسیشن ٹائم ملے گا, اس ٹائم کو آپ نے پروڈکٹیولی یوز کرنا ہے. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالومنٹ, فزیکل ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالومنٹ کے نتیجے کے اندر آئی تھنک یہ جو فرسٹ ولن ہے ہماری زندگی کے اندر, دیٹ از اے ڈیجیٹل ڈیلیوج. اس کو ہم اوور کر سکتے ہیں, اس کے نیگیٹیوٹی کو ہم جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو سیکنڈ ڈی ہے جس کو ہم ڈیجیٹل ڈسٹریکشن کہتے ہیں, یہ نان سٹاپ ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہمارا جو برین کی ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری برین کی جو پاور ہے وہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی وجہ سے وہ ایک ڈکلائن کا شکار ہے. ایک ریسنٹلی یو ایس کے اندر ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی کہ ہم لوگ ہاؤ آفن ڈو وی چیک آر فون آر انٹرنیٹ ڈیوائسز ایک دن کے اندر, 12 گھنٹے کے اندر. تو جو ریزلٹ نکلے وہ امیزنگ تھے. وہ یہ تھا کہ ایک دن کے اندر ہم تقریباً 262 ٹائمز اپنے موبائل یا دوسری انٹرنیٹ ڈیوائسز کو ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. اٹ از ٹو مچ. اگر آپ تو فریکوینسی ہماری ایوری 4 منٹس کے بعد ہم فون کو, موبائل کو چیک کرتے ہیں. یہ جو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے اس بار اور 4 منٹ کے بعد موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہماری برین کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. ہم ہمارا جو فوکس اور کنسنٹریشن, دیٹ از اے کی ٹو دا کریٹیوٹی, پروڈکٹیوٹی کی ایک ہی ہے, یہ نہیں ہمیں مل رہے. اور ایوری ٹائم جب بیل رنگ کرتی ہے اور یا کوئی میسج پاپ اپ کرتا ہے تو ہم جو ہے ڈوپامین ہٹ کرتا ہے اور ہمارا ہاتھ آٹومیٹکلی جو ہے وہ شفٹ کر جاتا ہے موبائل کی طرف اور انٹرنیٹ کی طرف. اور یہ ایک آئی تھنک اٹس اے ریئلی ویری ڈیمیجنگ. اور اس کی وجہ سے ایکچولی ہم چونکہ فوکس نہیں کر پا رہے اور ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے, اور جو ہمارے یا بچوں کے جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں, کنسنٹریشن ہے, پرابلم سالونگ ہے, ڈیسیژن میکنگ ہے, کریٹیوٹی ہے یا ایموشنل ریزیلینس ہے, ان پہ ہم فوکس نہیں کر رہے. اور اس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت, برین ڈیمیج ہو رہا ہے, ہماری فزیکل ہیلتھ بھی ڈیمیج ہو رہی ہے. اب اس کا ریزولوشن کیا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ ایک ایکٹیو بریک لیں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ڈیوائسز سے, ان کے نوٹیفیکیشن کو ٹرن آف کریں, اور اپنے جو ورکنگ آورز ہیں ان کو ان انٹرپٹڈ اسکیجول کریں. جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو آپ کی تمام ڈیوائسز جو ہے نا, دے شوڈ بی کلوز, وہ کھلی نہیں ہونی چاہیے, سو دیٹ آپ کی یہ جو ہیبٹ ہے موبائل 4 منٹ بعد جو ہے آپ نے موبائل کی طرف جانا, یہ اب نہ جائے. اسی طریقے سے جو ٹائم ہمیں ملے اس کو ہم کریٹیولی یوز کریں, چاہے ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے ہم یوز کریں, چاہے ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے یوز کریں, چاہے ہمیں اس کو اپنی لرننگ اور گروتھ کے لیے یوز کریں, چاہے ہم اپنی روحانی سکون کے لیے اس کو یوز کریں. سو دیٹ از دی وے. سو لائک وائز جو تیسرا ولن ہے آج کے دور کا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیمینشیا. اور ڈیجیٹل ڈپینڈنس کی وجہ سے ہم نے اپنا میموری کا تمام کام, اپنی ذہن کی ہر شارٹ ٹرم میموری کو ہم نے سپرد کر دیا ہے اپنی انٹرنیٹ ڈیوائسز کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ ہمارے دور کے اندر ہم برین مسل کو بہت یوز کرتے تھے. تمام ٹیلی فون نمبر ہمیں یاد ہوتے تھے, تمام دوستوں کے ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے, دوستوں کے نام یاد ہوتے تھے. اسی طریقے سے جو ایڈریسز ہیں وہ ہمیں یاد ہوتے تھے, تمام روٹس ہمیں یاد ہوتے تھے. لیکن آج کے دور کے اندر کیا ہے کہ ہم ہر کام وہ سارے کا سارا ہم نے ڈیوائسز پہ چھوڑ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شارٹ ٹرم میموری جو ہے وہ ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. اور وہ کیوں لوز کرتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے برین کو یوز نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں جتنا آپ برین از لائک اے مسل, اور جتنا آپ اس کو کم استعمال کریں گے
جتنا اس کا استعمال کم ہوگا اتنا ہی برین ویک ہوتا چلا جائے گا. تو برین کی اس کی یہ جو ڈیمینشیا ہے، جو آپ بھولنے کی عادت ہے، ہر چیز آپ نے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے، اس کا جو سلوشن ہے وہ ہمیں بڑا جلدی کرنا اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے. مثلا میں نے کیا کیا، میں نے اس کا ایک حل یہ تلاش کیا. مجھے خود جو ہے نا یہ ہوا شبہ کہ شاید میری میموری جو ہے وہ لاس ہونے جا رہی ہے اور مجھے کچھ چیز یاد نہیں رہتی، مجھے دوستوں کے نام یاد نہیں رہتے، مجھے نمبر یاد نہیں رہتے. مجھے یہ شبہ ہوگا کہ شاید میرے لیے جو ہے نا قرآن کی کچھ آیتیں یاد کرنا آگے مزید جو بچپن میں یاد کی گئی ہیں اس سے آگے جانا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور میں نے کیا قرآن کی آیتیں یاد کرنا شروع کی. اور جب میں نے یاد کرنا شروع کی تو پہلے دن تو شاید میں نے جو ہے وہ 2 دن کے ساتھ ایک آیت یاد کی کچھ گھنٹے لگا کے. اس کے بعد پتہ چلا کہ میں ایک دن میں 4 آیتیں قرآن کی یاد کرنا شروع. پھر میں نے پوئٹری یاد کرنا شروع کی. تو میں نے دیکھا کہ جو میں یہ ایکسرسائز یاد کرنے کی اپنے مینٹل مسل کو یوز کر رہا ہوں تو میری میموری بڑھ رہی ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، میموری مسلس کو یوز کریں. ٹھیک ہے، دوستوں کے ٹیلی فون نمبر یاد کریں، ان کے ناموں کو یاد کریں. پوئٹری ایک بڑا اچھا ایریا ہو سکتا ہے جس کو ہمیں لرن کرنا چاہیے. تو دیٹ کین بی ویری گڈ جو ہے. اور اس کے علاوہ آج کل کے دور میں آپ جیسے انٹرنیٹ آپ کھولیں گے تو آپ کو میموری بلڈنگ ایکسرسائز بہت ساری مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں مدر آف آل دی اسکلز از دا ریپیٹیشن. آپ ریپیٹ کریں گے. دیکھیں ہمارے یہاں لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں تو قرآن ماشاءاللہ سے کتنی بڑی کتاب ہے اور اس کو زبر زیر کے ساتھ جو ہے بلکہ آج کل تو میننگ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ یاد کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ہمیں اس ریپیٹیشن کو یوز کرنا چاہیے. نیمونکس ایک ٹیکنیک ہے جو یوز کی جاتی ہے، مائنڈ میپس، اور دیر آر لاٹ آف ٹیکنیکس جو یوز کی جاتی ہیں. تو یہ جو تیسرا ویلن ہے ڈیجیٹل دور کا، ڈیجیٹل ڈیمینشیا، اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں ان ایکٹیویٹیز کو. ناؤ لیٹس کم ٹو دی لاسٹ ویلن، 4th ویلن آف دس ایج، اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیڈکشنز. اور وہ کیا ہے؟ ڈیسیژن میکنگ. دیکھیں ہم آج کے دور کے اندر مجھے یاد ہے، میں چونکہ خود ایک ریسرچ اسٹوڈنٹ ہوں، اور جب ہم ریسرچ کرتے تھے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ایکسٹینسو ایکسرسائز ہوتی تھی. پہلے ہم ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، پھر اس کے اوپر ایک ریڈنگ لسٹ کو ہم دیکھتے تھے کہ کیا کیا اس کی سرچ کرتے تھے، پھر آرٹیکل ڈھونڈتے تھے، پھر ان آرٹیکل کو پڑھتے تھے. ان آرٹیکلس کو 50 آرٹیکل پڑھنے کے بعد پھر ہم پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. پھر پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر ہم ایک ہائپوتھیسس بناتے تھے، پھر میتھڈالوجی ہم دیکھتے کہ اس پہ کیا لگنی چاہیے. سو ایک ہیلتھی پروسیس ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنا مائنڈ یوز کرتے تھے. لیکن آج کے دور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بچے دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ فار دیئر کریٹیوٹی اینڈ ڈیسیژن میکنگ آن دی انٹرنیٹ ڈیوائسز. بلکہ آج کل بچے جو ہیں وہ ہر چیز کے لیے جو بھی ان کو اسائنمنٹ ملتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں انٹرنیٹ پہ کوئی ریڈیلی اویلیبل مٹیریل مل جائے اور وہ اٹھا کے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کو پیل دیں. ٹھیک ہے، تاکہ ان کو محنت نہ کرنی پڑے، تاکہ ان کو کریٹیوٹی نہ کرنی پڑے. تو دیٹ از آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز پہ کم رہیں، کیونکہ یہ ہماری کریٹیوٹی کو جو ہے تھنکنگ کو، پرابلم سالونگ کو، اس کو بڑے سیریسلی ڈیمیج کر رہی ہے. دیکھیے آج کل کے دور کے اندر بہت اچھی کتابیں ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. مثلا پہلے ایک میرا فیورٹ جو ہے وہ ایڈورڈ ڈی بونو ہے، بلکہ نیکسٹ شاید میں اس پہ ایک لیکچر بھی تیار کر رہا ہوں اس کے 6 تھنکنگ ہیڈس کے اوپر، جو کہ ایک پیرالل تھنکنگ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے. پھر اسی طریقے سے اس کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں 6 تھنکنگ میڈلز، ویلیوز میڈلز. وہ ایک بڑی زبردست بک ہے. وہ بھی ایک پیرالل تھنکنگ کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے آپ کنونشنل طریقے سے ہٹ کے آپ کریٹو طریقے سے مختلف پرابلمس کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے سے. اسی طریقے سے میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کو، بچوں کو چاہیے کہ جو بھی انفارمیشن وہ انٹرنیٹ سے لیں اس کو ویریفائی ضرور کریں. ٹھیک ہے، اور ویریفائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ وہاں سے لے رہے ہیں اس کو کہیں اس کے اوریجنل سورس کے ساتھ دیکھیں کہ یار یہ جو انفارمیشن کوٹ ہو رہی ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے.
اسی طریقے سے ریسرچ ایکٹیویٹی، خود ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. مجھے یاد ہے کہ آپ ہمارے یہاں بچے مختلف جگہوں پہ جہاں پر اپلائی کرتے ہیں کسی کالج کے ایڈمیشن کے لیے یا کسی اور اسکالرشپ کے لیے، تو ان کو پرسنل اسٹیٹمنٹ لکھنی پڑتی ہے. تو وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ میں نے اکثر دیکھا بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی دیکھیں ذرا کہیں انٹرنیٹ پہ کوئی پڑھی ہے تو وہ اس کو چھاپ دیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں ضرور، آپ انفارمیشن کے لوگ کیسے لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے کنٹینٹ کیا ہے، لیکن آپ لکھیں خود. ٹھیک ہے. تو یہ جناب 4 ویلن جو ہیں ہماری زندگی کے، ان کے اوپر ہمیں ضرور زور دینا چاہیے. اور ہماری نسل کو جو ہے اسپیسیفکلی یہ جو ڈیجیٹل ڈیلیوج ہے، ڈیجیٹل ڈسٹریکشن ہے، ڈیجیٹل ڈیمینشیا ہے اور ڈیجیٹل ڈیڈکشن ہے، دے شوڈ جو ہے نا اوائڈ یوزنگ دی جو اسٹریٹجیز میں نے آپ کو بتائی اس کو یوز کریں، بلکہ خود بھی پڑھیں. ٹھیک ہے. سو آئی وش کہ آج کی ہماری نسل اپنی پوری پوٹینشل پہ کام کرنے کے لیے یہ جو ڈیجیٹل ویلنز ہیں ان پہ قابو پائے گی اور ان کو شیڈیول کرنے کی کوشش کرے گی، ایک وائٹ سپیس کریٹ کرے گی اپنے کیلنڈر کے اندر، اور اس وائٹ کیلنڈر کو یوز کرے گی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے لیے. تو وش یو بیسٹ آف لک، اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہیپی. تھینک یو.